نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم۔ صحیح البخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5717۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کا متعدی ہونا، اڑ کر لگنا، یہ کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی کہ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری باقاعدہ کوئی جسم ہے کہ وہ اڑ کر دوسروں کو لگ جایا کرتا ہے۔ ابھی اس کو لگا تھا، اب اڑ کر اسے لگ گیا، اس سے جا کر لپٹ گیا اور اسے بیمار کر دیا، پھر اس سے اڑ کر دوسرے کو لگے گا اور تیسرے کو جا کر پھر بیمار کر دے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بیماری کا اس طرح سے متعدی ہونا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ البتہ جراثیم ضرور ہوتے ہیں، کہ مثال ایک کو فلو ہے تو پھر وہ دوسرے کو اس کے جراثیم پہنچ جاتے ہیں اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا اسی طرح دیگر بیماریاں ہوں تو اس کے جراثیم ضرور پہنچتے ہیں، لیکن باقاعدہ بیماری اس طرح کا کوئی جسم نہیں ہے کہ جو اڑ کر دوسروں کو لگے۔ تو اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کا متعدی ہونا کچھ نہیں ہے، اور بدشگونی بدفعالی بھی کوئی شے نہیں ہے، یعنی بلی نے راستہ کاٹ دیا اب کام خراب ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں یہ چیزیں ممنوع ہیں، منع ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر آگے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کا متعدی ہونا کوئی شے نہیں ہے، اور بدشگونی بدفعالی کوئی شے نہیں ہے۔ اسی طرح سے الو بھی کچھ نہیں ہے، یعنی الو میں بھی کوئی بدفعالی نہیں ہے۔ بعض لوگ الو کی آواز کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ الو میں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیماری کا متعدی ہونا کوئی شے نہیں ہے، اسی طرح سے بدفعالی بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح سے الو کے رونے میں یا الو کی آواز میں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ تو قریب ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر کیا حال ہے اس اونٹ کا کہ جو اچھا بھلا ریگستان میں گھوم رہا ہوتا ہے اور پھر دوسرے خارشی اونٹوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس سے بھی خارش لگ جاتی ہے؟ یعنی آپ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیماری کا اڑ کر متعدی ہونا یہ کوئی شے نہیں ہے، جبکہ ایک اچھا خاصا اونٹ ہے کہ جو بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے، جس سے کوئی بیماری نہیں ہے، اگر وہ اچھا خاصا اونٹ کسی خارش زدہ اونٹ سے جا کر مل جائے تو ایسی صورت میں اسے بھی خارش لگ جایا کرتی ہے۔ تو آپ اس متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں بیماری تو متعدی ہو گئی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر پہلے والے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی تھی، یہ خارش متعدی کیسے ہوئی تھی؟ یعنی کہ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اس اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس اونٹ کو بیماری اس اونٹ سے لگی ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی ہے تو آپ کہیں گے کہ اس اونٹ کو بیماری اس اونٹ سے لگی ہے، اور اس کو کہاں لگی، اس سے لگی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کسی ایک اونٹ پر جا کر تو رکے گا کہ بھئی ہاں سب سے پہلا اونٹ یہ تھا کہ جس کے اندر بیماری پیدا ہوئی تھی یہ خارش والی، تو اب سوال یہ کیا جائے گا کہ اس کے اندر خارش کی بیماری کیسے پیدا ہوئی؟ تو جواب یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ بیماری لگی ہے۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس طرح کی بدشگونیاں بدفعالیاں نہیں لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔